آپ نے دیکھا ہوگا، میں تو چٹکی سی سادی سی باتیں کر کے جا رہا ہوں، نہ مجھے بخاری پڑھنی آتی ہے نہ مسلم پڑھنی آتی ہے، مجھے تو صحیح سے قرآن پاک کا ترجمہ بھی نہیں آتا، وہ پڑھے بھی 23 سال ہو گئے، اللہ اکبر۔ لیکن میرے عزیزوں میں چٹکی سی بات کر کے جا رہا ہوں، 10 محرم الحرام کا دن آتا ہے، بیٹے نے کسی اٹھا رکھی ہے، تگاری اٹھا رکھی ہے، اٹھاتے ہو نا، جاتے ہو قبرستان، کیا کرنے جا رہے ہو؟ دادا مرا اس کی قبر پہ لپائی کرنے، ابو جان فوت ہوئے، امی جان پانی کی بوتل بھی، 20 روپے کی گلاب کے پھول بھی، مکھانے بھی، اگر بتیاں بھی لے کے جا رہے ہو، جا کے قبرستان پہ جھاڑو دی، قبر کی لپائی کر دی، پانی ڈال دیا، پھول اگر بتیاں مکھانے بھی ڈال دیے، واپس آنے لگے، قبر میں سے تیری ماں رو رو کے بولنے لگی، تیرا ابا رو رو کے تجھے آواز دینے لگا، او ظالم تو قبر کا اوپر کا صاف کر کے چلا گیا، قرآن کی دو آیتیں پڑھ کے قبر کا اندر بھی صاف کر کے چلا جا، 1 سال ہو گیا، فرشتوں کو میں نے ہاتھ جوڑ کے روک رکھا ہے، یہ اژدہوں نے، یہ سانپوں نے منہ کھول کر میری طرف منہ کر رکھا ہے اور کاٹنے کو تیار ہے، میں نے کہا 10 محرم تک ٹھہر جاؤ، میرا بچہ آئے گا، قرآن کے پھول لے کے آئے گا، اور میرے بچے تو آج بھی میری قبر پر پھول ڈال کے جا رہا ہے، مجھے ان پھولوں کی ضرورت نہیں، قل اللہ کے پھولوں کی ضرورت ہے، کاش میرے سرانے کھڑے ہو کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا، تلاوت تیری زبان سے ہوتی، قرآن کو اللہ پاک پورا قرآن کو رحمت کی صورت بنا کر میری قبر میں نازل کر دیتا۔ قبر تجھے سے اوپر اچھی، تجھے اوپر سے اچھی لگ رہی ہے، اندر سے بھی پوچھو ابا جی تجھے کیا اچھا لگ رہا ہے؟ میں اس بی اے کا کیا کروں، میں اس ایم اے کا کیا کروں، میں اس ایل ایل بی کا کیا کروں، میں اس بیرسٹر کا کیا کروں؟ باپ کی چرپائی کے آگے کھڑے ہو کر جسے باپ کے لیے دعا میں جنازے میں دعائی پڑھنی نہیں آ رہی ہے، اگلے دن آئے بریانی والے بریانی کھا گئے، چاول والے چاول کھا کے چلے گئے، اللہ اکبر، مدرسے کی تعلیم لبا کے قرآن پڑھ کے چلے گئے، 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے بھی سپارے کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، جہاں قبرستان کی قبر سے آواز آ رہی ہے، او میرے بیٹے تم بریانی کی 12 دیگیں نہ پکاتا، میرے 4 بچوں تم قرآن کھول کے بیٹھ جاتے، ادھر تمہاری زبان سے قرآن کی تلاوت ہوتی، ادھر اللہ میری قبر پر آسمان سے رحمت کی بارش برساتا۔ لیکن ہم نے تو مرنے والے کے ساتھ بھی ظلم کیا، جینے والے کے ساتھ بھی ظلم کیا، باپ مرا اسے قبر میں اتار دیا، ماں کو منہ لگانے والا کوئی نہیں، جس کے ہاتھوں سے مہندی بھی اترا کرتی تھی، جو لال جوڑا پہن کر گھر کے آنگن میں چھل چھل کر کے پھرا کرتی تھی، اللہ اکبر، جو اپنے سہاگ کو دیکھ کر بلانے کی دعائیں کیا کرتی تھی، میرا سہاگ سلامت رہے سلامت رہے، سب سے پہلے اللہ اکبر، مرنے والے کے بعد سب سے پہلے اس کی میت نے اس کی چوڑیوں پہ حملہ کر دیا، اس کی مہندی پہ حملہ کر دیا، جو لال جوڑا پہن کے بیٹھی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باپ کی چرپائی گھر میں پڑی ہوئی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا، اور ظالموں میں تمہیں فرما بردار نہیں کہوں گا، میں تو ان بچوں کو ظالم کہوں گا جو باپ کے مرنے کے بعد ماں کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں مرتی بھی نہیں جہان بھی نہیں چھوڑتی ہے۔ روزانہ پڑوس کے گھر سے رونے کی جھگڑنے کی آواز آ رہی ہے، بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، ابا زمین مجھے دے گیا تھا، ابا مکان مجھے دے گیا تھا، ابا پینشن کے پیسے مجھے دے گیا تھا، وہ سفید چادر اوڑھ کے بیٹھی ہے، کسی کے منہ سے نہیں نکلتا باپ ماں کو مجھے دے کے چلا گیا تھا۔ بہنوں کو فون کر کر کے کہتے ہیں میری اکیلی ہے، تمہاری کچھ نہیں لگتی، تو لے جا، بہن لے کے جاتی ہے، 4 مہینے ہو گئے بھائی نے فون تک نہ کیا، بہن ڈر ڈر کے شور سے چھپ چھپ کے فون کرتی ہے، بھائی میرے باپ کا گھر نہیں میرا سسرال ہے، اب تو مجھے سسرال والے تازہ دے رہے ہیں، اللہ اکبر، جس کے قدموں میں جنت رکھی تھی، عشاء کی نماز کی تیاری ہو رہی ہوگی، بلال نے اذان کے نغمے سنائے ہوں گے اور محراب نسبت مصلی کے سامنے آ کر اقامت کے ترانے گائے ہوں گے، میرے نبی نے قبلے کی طرف قد قامت الصلاۃ سن کر منہ پھیرا ہوگا، آپ کا حجرہ مبارک نظر آیا ہوگا، اکھیاں برسنے لگ گئی ہوں گی، صحابہ تڑپ کے عرض کر رہے ہوں گے کملی والے کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا ہوگا ساری حسرت
حسرت اللہ نے پوری کری، ایک حسرت دل میں لے کے جا رہا ہوں، کاش میں نماز کے لیے رخ موڑتا، حجرے کا دروازہ کھلتا، پردہ ہٹتا، ایک بوڑھی عورت جس کا نام آمنہ ہوتا مجھے اشارہ کر کے یوں کر کے بلاتی، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور میرے صحابہ میں فرض نماز کا مصلی چھوڑ کر ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتا۔ مال اپنی جگہ، جداد اپنی جگہ، اللہ اکبر، میرے نبی کی سیرت کا حصہ ہے، مال اپنی جگہ، جداد اپنی جگہ، لیکن اس ماں کو بھی تو کوئی منہ لگائے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ اکبر، کوئی کیا خوب کہہ کے چلا گیا، چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی، وہ بیٹھی ہوئی کوئی لے کے جاتا ہے کسی سے، بیوی کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں بھونکنا نہیں بند کرے گی، چلو آپ اندر چلی جاؤ، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب سبھی اولاد اپنی ماں کو بھونکنے والی کہے تو سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔